اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں مالدار لوگوں کا دھوکہ بیان کیا جائے گا۔ مال کے دھوکے میں مبتلا افراد کے کئی گروہ ہیں۔ مال کے دھوکے میں مبتلا افراد کا پہلا گروہ، یہ گروہ مسجدوں، مدرسوں، پلوں کی تعمیر اور مسافر خانے بنانے میں نیز ہر اس کام میں رغبت رکھتا ہے جس میں نمود و نمائش ہو، اور ان کا نام نمایاں طور پر لکھا جائے تاکہ ان کا تذکرہ ہوتا رہے، اور یوں موت کے بعد بھی ان کا نام و نشان باقی رہے۔ یہ گروہ خود کو مغفرت کا مستحق سمجھتا ہے، حالانکہ دو وجہوں سے یہ گروہ دھوکے کا شکار ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ گروہ اس مال سے عمارتیں وغیرہ تعمیر کرتا ہے جو ظلم، لوٹ مار، رشوت اور دیگر ناجائز ذرائع سے حاصل کیا گیا ہے۔ اس گروہ نے مال کمانے اور خرچ کرنے دونوں میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، حالانکہ ان پر ناجائز ذرائع سے بچنا ضروری تھا، کیونکہ جب انہوں نے حصول مال میں نافرمانی کی تو ان پر واجب تھا کہ بارگاہ الہی میں توبہ کرتے اور اصل مالکوں کو بعینی وہی اموال واپس کرتے، اور اصل اموال نہ ہونے کی صورت میں اس کا نعم البدل مالکوں کو پہنچاتے، اور مالکوں کے نہ ہونے کی صورت میں ان کے ورثاء کو لوٹاتے، اور ورثاء کے نہ ہونے کی صورت میں ان اموال کو کسی اہم دینی ضرورت میں خرچ کرتے۔ بعض اوقات مساکین پر خرچ کرنا زیادہ اہم ہوتا ہے، لیکن یہ گروہ اس کام سے ڈرتا ہے کہ لوگوں پر ان کے معاملات ظاہر نہ ہو جائیں، لہذا ریاکاری اور واہ واہ کی غرض سے عمارتیں تعمیر کرواتا ہے، نیز اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ یہ عمارتیں باقی رہیں تاکہ ان کا نام بھی باقی رہے، جبکہ نیکی کے باقی رہنے کا انہیں کوئی خیال نہیں ہوتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ گروہ عمارات تعمیر کروا کر خود کو مخلص اور خیر خواہ سمجھتا ہے۔ اگر اس گروہ کے کسی فرد کو 1 دینار ایسی جگہ خرچ کرنے کا کہا جائے جس جگہ اس کا نام نہیں لکھا جائے گا تو یہ بات اس پر گراں گزرتی ہے، اور اس کا نفس اس بات پر راضی نہیں ہوتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو خوب جانتا ہے، خواہ نام لکھا جائے یا نہیں۔ نام لکھنے کی خواہش اس بات کی علامت ہے کہ رضا الہی مقصود نہیں بلکہ لوگوں کی خوشنودی مقصود ہے۔ مال کے دھوکے میں مبتلا افراد کا دوسرا گروہ، یہ گروہ حلال مال کماتا اور مساجد پر خرچ کرتا ہے، لیکن یہ بھی 2 وجہ سے دھوکے کا شکار ہے۔ پہلی وجہ ریا اور بلند رتبے کی چاہت ہوتی ہے کہ بعض اوقات اس کے پڑوس یا شہر میں فقراء موجود ہوتے ہیں، اور ان پر مال خرچ کرنا مساجد کی تعمیر و آرائش پر خرچ کرنے سے زیادہ اہم و افضل ہوتا ہے، لیکن اس گروہ کو مساجد پر خرچ کرنا اچھا لگتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کا نام نمایاں رہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ گروہ اپنا مال مسجد کی ایسی زینت اور نقش و نگار میں صرف کرتا ہے جس سے منع کیا گیا، کیونکہ اس کی وجہ سے نمازیوں کے دل اس کی طرف متوجہ ہوتے اور ان کی نگاہیں ان پر پڑتی ہیں، جبکہ نماز میں مقصود خشوع و خضوع اور دل جمعی ہوتی ہے۔ یوں یہ تمام باتیں نمازی کے دل میں فساد داخل کر کے اس کے ثواب کو ضائع کرنے کا سبب بنتی ہے، اور اس کا وبال نقش و نگار کرنے والے شخص پر ہوتا ہے، لیکن وہ دھوکے میں رہ کر اسے ثواب کا کام اور بارگاہ الہی تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتا ہے، اور یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور اطاعت گزار ہے، حالانکہ
وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ نقش و نگار کے سبب لوگوں کے دل یاد الہی سے غافل ہو رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجد کی زینت اور نقش و نگاری کو دیکھ کر بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو بھی سجائیں، یوں وہ اس میں مشغول ہو کر دنیاوی زیب و زینت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان تمام معاملات کا وبال اس شخص کی گردن پر ہوگا جو مسجد میں ایسی نقش و نگاری کراتا ہے اور یہ اس لیے کہ مسجد سے مقصود عبادت الہی میں یکسوئی اور خشوع و خضوع ہے، نہ کہ نقش و نگاری۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں، 2 آدمی مسجد کے قریب آئے، ان میں سے ایک مسجد کے دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھ جیسا گناہ گار شخص اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کرامن کاتبین نے بارگاہ الہی میں اس کا مقام صدیق لکھا۔ مساجد کی تعظیم اسی طرح کرنی چاہیے کہ بندہ خود کو مسجد میں داخل ہونے سے مسجد کو آلودہ سمجھے، نہ کہ مال حرام سے مسجد کو آلودہ کرے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ پر احسان جتاتے ہوئے دنیاوی نقش و نگاری بنائیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی خدمت میں ان کے بعض حواریوں نے عرض کی، اس مسجد کو دیکھیے کتنی خوبصورت ہے۔ ارشاد فرمایا، اے میرے امتیوں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے ایک پتھر کو دوسرے پتھر پر اس وقت تک برقرار رکھتا ہے جب تک مسجد والوں کے گناہوں کے سبب مسجد برباد نہ کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارے سونے چاندی کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان پتھروں کی جن پر تمہیں حیرانگی ہوتی ہے، بلکہ اس کے نزدیک سب سے محبوب چیز پرہیزگار دل ہے۔ اسی کے ذریعے وہ زمین کو آباد کرتا ہے، اور جب دل میں پرہیزگاری نہیں رہتی تو اسی کے سبب وہ زمین کو ویران کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مسجدوں کو زینت دو گے اور قرآن کو سونے چاندی سے مزین کرو گے تو تم پر ہلاکت لازم ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، مسجد کو 7 ہاتھ یعنی 10.5 فٹ بلند رکھیے، نہ زینت دیجیے نہ ہی نقش و نگار کیجیے۔ یہ اس مالدار کے دھوکے کا بیان تھا جو برائی کو بھلائی سمجھتے ہوئے اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ مال کے دھوکے میں مبتلا افراد کا تیسرا گروہ، یہ گروہ فقراء و مساکین پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، لیکن مال خرچ کرنے کے لیے بڑی محافل اور اجتماعات ڈھونڈتا ہے اور ان فقراء کو دیتا ہے جن کی عادت شکریہ ادا کرنا اور نیکی کی تشہیر کرنا ہوتی ہے۔ پوشیدہ صدقہ دینا ناپسند کرتا ہے، اور جو فقیر ان سے صدقہ لے اور تشہیر نہ کرے تو اسے مجرم اور ناشکرہ سمجھتا ہے۔ کبھی یہ گروہ حج کے سلسلے میں مال خرچ کرتا ہوا بار بار حج کرتے دکھائی دیتا ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنے پیچھے بھوکا چھوڑ آتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آخری زمانے میں نفلی حج کرنے والوں کی کثرت ہوگی جن پر سفر آسان اور رزق کی کشادگی ہوگی، مگر وہ حج سے ناکام و نامراد لوٹیں گے۔ اپنے اونٹوں پر صحراؤں اور ویرانوں میں تو گھومیں گے لیکن اپنے محتاج پڑوسی کی دستگیری نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا ابو نصر تمار علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کر نصیحت کا طلبگار ہوا۔
وہ سفر حج کا ارادہ رکھتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خرچ کے لیے کتنا مال رکھا ہے؟ عرض کی 2000 درہم۔ فرمایا حج کرنے سے تیرا کیا مقصد ہے؟ دنیا سے دوری، بیت اللہ شریف کی زیارت یا رضا الہی کا حصول؟ عرض کی رضا الہی کا حصول۔ فرمایا کیا تمہیں اگر 2000 درہم خرچ کرنے پر گھر بیٹھے رضا الہی حاصل ہو جائے اور تمہیں اس کا یقین بھی ہو تو کیا تم ایسا کرو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا واپس لوٹ جاؤ اور 2000 درہم ایسے 10 افراد کو دے جن میں کوئی قرض دار ہو تو اپنے قرض سے خلاصی پائے، فقیر ہو تو اپنی حالت درست کرے، عیالدار ہو تو اپنے بال بچوں کی ضرورت پوری کرے، یتیم کی پرورش کرنے والا ہو تو یتیم کو خوش کرے۔ اگر تیرا دل ایک ہی شخص کو دینا چاہے تو اسے ہی دے دینا کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، مظلوم کی فریاد رسی کرنا، اس کی تکلیف کو دور کرنا اور کمزور کی مدد کرنا 100 نفلی حج سے افضل ہے۔ جا اور اسے ویسے ہی خرچ کر جیسے میں نے کہا ہے، ورنہ جو تیرے دل میں ہے وہ بتا دے۔ اس نے کہا اے ابو نصر، میرے دل میں سفر کا ہی ارادہ ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور اس پر شفقت کرتے ہوئے فرمایا جب تجارت اور مشتبہ ذرائع سے مال جمع ہوتا ہے تو نفس خرچ تو اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے لیکن نیک اعمال کو آڑ بنا لیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی ہے کہ وہ صرف متقین کے اعمال قبول فرمائے گا۔ مال کے دھوکے میں مبتلا افراد کا چوتھا گروہ۔ یہ گروہ مال کمانے میں مصروف رہتا ہے، نیز اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے اور بخل کی وجہ سے خرچ نہیں کرتا اور ایسی عبادت میں مشغول ہوتا ہے جس میں پیسہ خرچ نہ کرنا پڑے، مثلا دن کو روزہ رکھنا، رات کو قیام اور ختم قرآن کرنا۔ یہ گروہ دھوکے میں مبتلا ہے کیونکہ ہلاکت میں ڈالنے والے بخل نے اس کے باطن پر قبضہ جما لیا ہے، لہذا اسے ضرورت تھی کہ مال خرچ کر کے اس صفت مذمومہ کو کچل ڈالے، لیکن وہ ایسی عبادت میں مصروف ہو گیا جس کی حاجت نہ تھی۔ اس کی مثال ایسے شخص کی طرح ہے جس کے کپڑوں میں سانپ داخل ہو جائے اور وہ سفرے کی بیماری دور کرنے کے لیے لیمو کا شکر ملا شربت پیتا رہے، حالانکہ جسے سانپ ہلاک کرنے والا ہو اسے اس شربت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی گئی فلاں مالدار روزے اور نوافل کی ادائی کثرت سے کرتا ہے۔ فرمایا بیچارہ اپنا کام چھوڑ کر دوسروں کے کام میں مشغول ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا کام بھوکوں کو کھانا کھلانا، مساکین پر مال خرچ کرنا تھا، اور یہ کام خود کو بھوکا رکھنے اور نوافل پڑھنے سے افضل ہے، مگر اس نے دنیاوی مال جمع کر کے فقراء کو اس سے روک دیا ہے۔ مال کے دھوکے میں مبتلا افراد کا پانچواں گروہ۔ اس گروہ پر بخل اس قدر غالب آ چکا ہے کہ یہ صرف زکوٰۃ دیتا ہے اور وہ بھی ایسے گھٹیا مال سے جو اسے ناپسند ہوتا ہے، اور ایسے فقیروں کو دیتا ہے جو اس کی خدمت کریں اور وقت ضرورت اس کے کام آئیں، یا مستقبل میں بلا معاوضہ اس کا کوئی کام کریں یا کوئی اور غرض شامل ہو، یا پھر ایسے فقیر کو دیتا ہے جس کی مدد کرنے کی سفارش کسی بڑے افسر نے کی ہو تاکہ بڑے افسر کے پاس کوئی مقام بنے اور بگڑے ہوئے کام سنور جائیں۔ یہ تمام صورتیں فساد نیت کے سبب عمل کو ضائع کر دیتی ہیں، اور ایسا شخص دھوکے میں ہونے کے باوجود یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار ہے، حالانکہ وہ گناہ گار ہے، کیونکہ اس نے غیر اللہ سے عبادت کا عوض مانگا ہے۔ بخل میں مبتلا مالدار افراد کے دھوکے کی قسمیں بے شمار ہیں، یہاں ہم نے بقدر ضرورت پر اکتفا کیا ہے تاکہ دھوکے کی مختلف اقسام پر تنبیہ ہو جائے۔
مال کے دھوکے میں مبتلا افراد کا چھٹا گرو، اس گرو کا تعلق صرف مالداروں سے نہیں، اس میں عام لوگ اور فقراء بھی شامل ہیں۔ یہ گرو وعظ و نصیحت کی محافل میں جانے کی وجہ سے دھوکے کا شکار ہے۔ ان کا گمان ہے کہ محافل میں حاضر ہونا ان کے لیے کافی ہے، اور یہ بات ان کی عادت میں شامل ہو چکی ہے، اور اس کا یہ بھی گمان ہے کہ صرف وعظ سن لینا کافی ہے، عمل کرنا اور عبرت حاصل کرنا ضروری نہیں۔ یہ بھی ان کا دھوکہ ہے، کیونکہ وعظ و نصیحت کی محافل کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس سے نیکی میں رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر رغبت ہی پیدا نہ ہو تو شرکت کرنے میں کوئی بھلائی نہیں، اور رغبت بھی اچھی ہو جو کہ عمل پر ابھارے۔ اگر رغبت ہی ایسی کمزور ہو جو عمل پر نہ ابھار سکے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جس چیز سے دوسرے کام کا ارادہ کیا جائے اور وہ دوسرا کام صحیح طور سے ادا نہ ہو سکے تو اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ بعض اوقات دھوکے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس گرو کا کوئی فرد وعظ و نصیحت کرنے والے سے محفل میں حاضری کی یا رونے کی کوئی فضیلت سنتا ہے تو اس پر عورتوں کی طرح رخت طاری ہو جاتی اور وہ رونے لگتا ہے، لیکن وہ عمل کا پختہ ارادہ نہیں کرتا، اور کبھی خوف میں ڈوبا ہوا کلام سنتا ہے تو ہاتھ پر ہاتھ مار کر اے سلامتی والے سلامت رکھ، یا نعوذ باللہ، اللہ عز و جل کی پناہ، یا سبحان اللہ، اللہ عز و جل پاک ہے ہی کہہ پاتا ہے، اور یہ گمان کرتا ہے کہ ہر طرح کی بھلائی حاصل کر چکا، حالانکہ وہ دھوکے میں ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی مثال اس مریض کی مانند ہے جو ڈاکٹروں کی محفل میں جا کر ان کی گفتگو سنتا ہے، یا اس بھوکے کی مانند ہے جس کے سامنے کوئی شخص لذیذ کھانوں کی تعریف کرے اور چلا جائے۔ اب نہ تو مریض کا مرض دور ہوگا، نہ ہی بھوکے کی بھوک میں کچھ کمی ہوگی۔ ایسے ہی عمل کے کیے بغیر اطاعت کے فضائل سنتے رہنا بارگاہ الہی میں کچھ فائدہ نہ دے گا۔ ہر وہ نصیحت آموز بیان جو اعمال میں بہتری پیدا نہ کر سکے اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف کچھ بھی توجہ نہ کی جائے، ایسے دنیا سے کنارہ کشی نہ پائی جائے، تو وہ نصیحت آموز بیان سننے والے کے خلاف بہت بڑی حجت ہوگا۔ لہذا جو وعظ و نصیحت کی محفل میں رونے کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان